السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. خیریت سے ہیں شیخ؟ الحمد للہ. بولیے. فارغ ہیں شیخ؟ ہاں بولیے. حضرت یہ جاننا چاہ رہا تھا یہ کہ خبر واحد میں سے ایک مطلب قسم آتی ہے نا، جیسے کہ 4 قسم مقبول کی 4 قسمیں ہیں. ہاں جی حضرت، تو اس میں سے صحیح لذاتی ہی کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی. اللہ کو جزائے خیر دے. صحیح لذاتی کی تعریف کر دیں اور کیا ہونا اس کے واسطے، کیسا راوی ہونا. جی شیخ. دیکھیے اصول حدیث کی یہ سب جو ہے نظری جی حضرت، اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے. صحیح ذاتی کے مطلب راوی کیسے ہونا حضرت، ذرا ان کے صفات بیان کر دیتے نا. 25 میں کہہ رہا ہوں نا جی آپ کو. اچھا، ذہن میں نہیں ہے کیا حضرت؟ ہاں اچھا اچھا. تو اور کون سی مطلب صحیح لغیری کی یا حسن لذاتی حسن لغیری کی بتا سکتے حضرت؟ یہ اصولی بات جو ہے نا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے. جتنا یہ حسن جی لے گئے جی اور اس کے بعد ایسے میں نے دھندلا سا ہے، لیکن وہ بات کہنا ٹھیک نہیں رہی. وہی بات کہنا اور پھر یہ دھندلی بات کو کہہ دینا کروں گا. کون سی کتاب پڑھی حضرت آپ نے اصول حدیث کی؟ وہ ہے جو جی حضرت، اصول وہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، پڑھا وہ ذہن میں نہیں ہے. اچھا، میں نے تو نخبۃ الفکر پڑھی حافظ ابن حجر اسقلانی شاہ. ہاں وہ نخبۃ الفکر میں بھی پڑھا ہوں. اس میں تو ایک دم بالکل آسان تعریف ہے نا حضرت. ہاں نا ہے پڑھی ہوئی چیز بہت دن ہو گئی ہے. اب شاید اس کو دوبارہ ہم کھولتے نہیں ہیں. جی جی حضرت. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، اور کچھ فرمائیں. ہاں سب کہہ رہے تھے اللہ. اور کیا فرمائیں حضرت، کچھ اور. ہاں بولیے. آپ ہی بولیے کیا بولنا چاہ رہے فون آپ یہ ہے ہو سکتا ہے کچھ بات اصول حدیث ذہن میں نہیں ہے. نہیں، میں نے 4-5 اور اہل حدیث عالموں کو فون کیا تھا حضرت. ہاں ہاں خبر متواتر اور خبر واحد کا کیا حکم ہے، اس کی ہاں تعریف، کیا صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط دیکھو ہے. نام دیکھو جہاں تک نام کا مسئلہ ہے خبر واحد متواتر، اس کے بعد تمہارا حسن لے گئی حسن لی جاتی اور صحیح مسند، یہ سب جو نام وہ سب مجھے نام صحیح تعریف تو میں نے پورے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہیں غلط نہ ہو جائے پھر آپ اس کو دلیل پکڑ لیں. نہیں الحمد للہ مجھے یاد ہے الحمد للہ. نہ میں اس لیے میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس کو بیان کرنا پاؤں سڈن سے. اچھا ہاں وہ بھی صحیح بات ہے. خیر جب نہیں معلوم رہے تو نہیں بیان کرنا، بول دینا انسان کو اس میں. ہاں بس یہ بھی تو ایک علم کا ہاں صحیح وجہ ہے کہ لازمی کا اظہار کر دینا. اب نہ ہو اس کو غلط سلط بتائے تو فائدہ کیا. جی بالکل صحیح بات ہے حضرت. تو مطلب بخاری میں جتنی ساری روایتیں جو حضرت وہ کیا عزیز ہیں کیا یا نہیں ہے؟ کچھ روایت تو عزیز نہیں ہے. اچھا، خاص کر کے وہ جو باب میں جو شاید وہ حدیث جو بیان کرتے رہتے ہیں. حضرت یہ حدیث کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں جو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات؟ یہ تو حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح ہے تو کیسا یہ عزیز ہے؟ عزیز ہے بھائی، عزیز ہے یہ. حضرت عزیز کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ چیز میں ابھی بتایا نا آپ کو. پھر آپ نے کہہ دیا عزیز. حضرت وہ عزیز نہیں. ہاں ہاں وہ روایت جو ہے نا وہ عزیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے نقل کیے ہیں کون؟ 2 راوی ہیں، سنگل راوی. ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان سے نقل کرنے والے علقمہ ہیں. پھر ان کے بعد پھر ان سے جو نقل کرنے والے محمد بن ابراہیم ہیں اور اسی طریقے سے یحییٰ بن سعید ہیں، وہ بھی مطلب تفرد کر رہے ہیں. تو مطلب یہ عزیز نہیں ہے. کیوں عزیز میں 2 کا ہونا؟
اور اس میں تفرد ہے. تو خیر یہ روایت عزیز نہیں ہے، لیکن جمہور کا جو موقف، مسلک، نظریہ، جو خیال ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے. عزیز نہیں ہے تو بھی مطلب صحیح ہو سکتی، اس میں کیا بات ہے. ویسے حضرت ایک مسئلہ جاننا یہ چاہ رہا تھا میں کہ ایک مطلب اہل حدیث عالم صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، فتاوی ستاریہ. فتاوی ستاریہ عبد الستار سے. جی ہاں بولیے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص جمعہ کی نماز چھوڑ دے تو 3 روپے جرمانہ دے، بس ہو جائے گا. کوئی دلیل دیے ہے؟ کوئی دلیل نہیں دی ہے. اچھا تو نہیں دیے تو آپ مت لیجیے. نہیں، آپ کیا بولتے ہیں مولوی صاحب کے بارے میں؟ نہیں دیکھیے مولوی صاحب کے بارے میں، مولوی صاحب کیا ہے سب سے لکھے ہیں، ان کا عمل ہو جانے، لیکن جو بات ہے وہ تو بھائی غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی لکھے، جب تک اس کے لیے دلیل نہ دے دے. تو اب مطلب اہل حدیث اکثر و بیشتر بعض جو بغیر دلیل کے لکھ دیتے ہیں حضرت. نہ جو دلیل کی جگہ لکھتا ہے، ہمارا تو یہی مسلک ہے کہ اس کو نہ لو، بس ختم بات. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر کوئی لکھا ہے ضرور نا، اب وہ کیا کیوں لکھا ہے، کس لیے لکھا ہے، وہ جانے، اللہ بہتر جانے، لیکن ہم کو اس سے نہیں لینا دینا. ہم کو دلیل دینا چاہیے. اگر وہ دلیل نہیں دیا تو ان کی بات غلط ہے. اچھا جی. اب وہ جو بھی آدمی بات بنا دلیل کے، بنا اس کے ثبوت کے بات کرے تو پھر وہ غلط ہی ہے. چاہے کوئی بھی لکھے، اہل حدیث لکھے، انفی لکھے، شافعی لکھے، مالکی لکھے، حنبلی لکھے، کوئی بھی دو دلیل سے لکھ دیا اس کو لے لو، ختم ہو. اچھا اس میں وہ لکھا یہ لکھا، ہم کو سے لینا دینا ہے نا. اچھا ایسا ہے کیا؟ تو آپ بھی جیسا بھی بات کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ، اس کو لینا پڑے گا. ہو سکتا آپ پڑھے ہوں کتاب میں، وہ کتاب میں، اور ایسا ایسا. اچھا حضرت. اور حضرت یہ استواء علی العرش والا مسئلہ بہت چلا ہوا حضرت. ہاں اس پر وہ لوگ مطلب کہتے تسلی بخش بات کرو تاکہ کچھ مطلب فائدہ ہو. اچھا حضرت میں بھی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، بس میں ایک مطلب سمجھ لیجیے آپ میں کھلا ہوا ذہن ہوں، اور میرا نام ہے عبداللہ خان سلفی. ہاں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا عبداللہ خان سلفی سلفی استواء علی العرش کے تعلق سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب کیا بن پڑے گا حضرت؟ تھوڑا مطلب تسلی کے ساتھ، مطلب ایسا جواب دیں جس میں تسلی ہو جائے. تسلی تو یہی ہے کہ اللہ عرش پر ہے مستوی. جیسے حضرت اللہ عرش پر مستوی تو کس طریقے سے ہے؟ اب وہ دیکھیے کیفیت اور کمیت اور یہ سب چیز کا علم تو ہمیں نہیں ہے، اور ہمارے اسلاف بھی کا کہنا یہی ہے کہ کیفیت کے پیچھے مت پڑو اور تشبیہات کے پیچھے مت پڑو، کمیت کے پیچھے مت پڑو. اب اللہ کیسے مستوی ہے وہ اللہ ہی، اس کے ذات کے حساب سے وہ کیسے ہے وہی جانے. اب اس کا وضاحت ہم کو دلیل نہیں ہے، ہم کو اس کے بارے میں سنتنا بھی نہیں ہے. بس یہی کہنا ہے. ہر معاملے میں اللہ کے صفات کے جتنی صفات ہے سب کے معاملے میں یہی ایک مجموعی بات ہے کہ اس کی کمیت میں، اس کی تشبیہات میں اور تحریف میں. ہاں بولیے. کہ ہمارے علماء نے کہا ہے تو اس کے اوپر کوئی دلیل ہے حضرت؟ جیسے جو آپ نے کہا اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ ہاں بھائی ابن تیمیہ وغیرہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیے. جی بتائیں تھوڑا. امام ابن تیمیہ تو بہت بعد کے نا حضرت، وہ تو حنبلی المسلک ہیں، وہ تو مقلد ہیں. ارے بھائی کچھ بھی ہے، بات ان کی صحیح ہے تو بات لیں گے، وہ کوئی رہے کسی مسئلے کا بھی رہے. اچھا پھر اس سے پہلے کے جو اقوال ہوں گے ان لوگوں کا کیا کریں گے حضرت؟ صاحب اپنے اپنے اقوال کے حساب سے لکھتے ہیں، لیکن بات کیا ہے، ہم کو جو بات صحیح لگ رہی ہے کہ یہ مانے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیا ہے اس کے بعد. حضرت جیسے کہ میں ایک بات بولتا ہوں، جیسے کہ صحابہ سے ایک عقیدہ اگر ہم لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی بات صحابہ سے مطلب پوری اس کی صراحت نہیں ہو رہی، تابعین سے لیے اس سے بھی صراحت نہیں ہو رہی، طب تابعین سے لیے، لیکن یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہ تابعین میں نہ طب تابعین میں، اس سے پہلے کے تو کچھ لوگ ہوں گے نا، ان سے تو کچھ مطلب وضاحت ملے نا. اور کیونکہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو ان کی رجوع ہے، جو انہوں نے کچھ غلط بات کیا اور تفرد جو اختیار کیا تھا انہوں نے،
اس کی رجوع موجود ہے، اور لوگوں نے مطلب باقاعدہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے رجوع کیا اور معافی مانگی ہے کہ ہاں میں کچھ مطلب مسئلے میں تفرد اختیار کرتا تھا، تو معافی منگایا لوگوں نے، اور مطلب لاجواب ہو گئے جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے، تو انہوں نے معافی مانگ لی اور کہا کہ ہاں میں یہ کہتا تھا میری مطلب غلطی ہے. تو ایک طرف سے ان کا رجوع ہے، تو اس سلسلے میں ہو سکتا ہے جو انہوں نے بات کہی ہے استواء اللہ عرش کے تعلق سے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ہو سکتا ہے کئی تو بیان کی ہوگی. تو امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے نا حضرت کہ ان کو مطلب کیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا، ان کو قید کیا گیا تھا، اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی. مطلب اسی طریقے کی بات جو کرتے تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو لوگوں نے ان کی گرفت کی جو ان سے زیادہ جاننے والے تھے. تو ایک طرف ان کی توبہ ہے، پھر آپ ان کی بات کو دلیل میں پیش کریں تو یہ تو مطلب تذبذب میں پڑ جائے گا. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات سے توبہ تھوڑی کی. اچھا، کس بات سے توبہ کی ہے؟ نہیں وہ تو آپ بتائیں گے، آپ بول رہے ہیں کہ میں نے وہ توبہ کی ہے. اگر توبہ کی ہو تو پوری بات سے نہیں کی. جی حضرت آپ تو اتنا تو مانتے ہیں نا کم سے کم کہ ہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے توبہ کی ہے. ارے توبہ اگر وہ بات ہے تو اچھی بات ہے، اگر وہ غلط چیز کو بیان کیے ہیں اگر توبہ کی تو اس میں کوئی برائی ہے ایک بات. لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کون سی بات سے کس مسئلے میں وہ توبہ کی ہے. ہاں امام ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے انہوں نے کچھ اختلافات کیے تھے اس سلسلے میں، بولے کہ میں تو ان کا یہ نہیں ہوں اور یہ بولے تو کوئی معتبر نہیں ہوگا، ایسا ویسا بول کر کے وہ بولے تھے، اور اس میں جھگڑا استواء اللہ عرش کا بھی ہے. تو اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست معذرت چاہیے، اور ان کی معذرت کو حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ بھی نقل کیا، اور ان سے ایک بڑے اور جو ہیں انہوں نے بھی نقل کیا اپنی کتاب میں. تو ایک طرف تو ان کی توبہ بھی ہو گئی، پھر ایک طرف ان سے دلیل لے رہے. میں یہ چاہ رہا تھا نا کہ جس ایسے بندے میں جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جن کو امت نے ایکسیپٹ کر لیا ہو، تسلیم کر لیا ہو، مان لیا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور یہ سب کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. وہ تو صحیح ہے نا، جہاں تک اختلاف کا مسئلہ اپنی جگہ اختلاف ہے، تو ہر کوئی اپنے حساب سے دلیل دے رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنے فہم کے حساب سے دے رہا ہے دلیل. باقی رہا کہ باقی 100% کوئی صحیح ہے کون غلط ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. بالکل بالکل یہ بات آپ نے ہاں تو یہ بات ہم کیسے کریں. لیکن اب ہمارے سامنے جو دلائل آتے ہیں، اب اس دلائل کو ہم دیکھتے ہیں، تو اگر ہم کو وہ دلائل صحیح لگتے ہیں اور اپنے اسے مان لیتے ہیں، نہیں تو پھر جو بات بنا دلیل کے ہے جب تک صحیح دلیل نہ مل جائے تو ہم اسے کیوں مانیں گے. تو حضرت جیسے استواء العرش کا مسئلہ الرحمن علی العرش استویٰ سے، تو یہ تو حل نہیں ہوتا نا حضرت. کیا بات حل نہیں ہو رہی؟ جیسے اب میں آپ سے پوچھوں گا یہاں پاس کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے یا مطلب علم کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے، کیونکہ یہ رحمان جو وہ صفاتی نام ہے. ہاں تو اللہ ذات کے اعتبار سے یا مطلب علم کے اعتبار سے. اور دوسرا مسئلہ جو یہ ہوگا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، مطلب یہ کسی کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے. لیکن بحث اس بات پر ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ، میں حضرت میری بات تھوڑی تسلی سن لوں، اس کا پھر جواب دیں انشاءاللہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر، تو اس سے اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہمیں ملے. جو چیز ہم مانتے، جو چیز ہمارے نزدیک مسلم ہے، اس پر کوئی مطلب بحث کرنا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تو مطلب حاصل کو حاصل کرنا اور یہ بیکار ہے کہ ایک چیز ہمارے محصول ہے پھر ہم اس کو حاصل کرنے میں پڑے ہوئے ہیں. اختلاف اس بات پر ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی دلیل ہمارے کو چاہیے. کہیں سے اگر وضاحت اس کی قرآن و حدیث میں ہے تو بتا دیں. قرآن حدیث میں دیکھیے، میں اگر ہم کہتے ہیں ہر جگہ اللہ ہے تو بہت سے ایسی جگہ پہ بھی ہم کو اللہ کو ماننا پڑے گا جہاں پر ایک آدمی کو سوچ ہی نہیں سکتا. جیسے بیت الخلا ہے، یہ سب ہے، وہ سب ہے. تو اور اس کے بعد اللہ کا حصہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. 10 جگہ ہے تو 10 اللہ کے حاضر ہونے کے ایک تو ہم یہ کہتے ہیں وہ علم کے حساب سے ہے. دیکھیے نہیں حضرت، جہاں علم پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی ذات اللہ کے علم سے جدا ہے کیا؟
نہیں ہے. نہیں ہے نا, تو پھر جہاں اللہ کی ذات وہاں اللہ کا علم ہے, تو یہ تو لازم ملزوم کی ہاں. طرح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حاضر ہونے کے لیے وہ کس طریقے سے, وہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کو معلوم نہیں کیا ہے کیا نہیں بولتے, تو میں اسی طریقے سے کہتا ہوں کہ اللہ کو حاضر ہونے کے لیے کیا جہد کا اللہ محتاج ہے کیا؟ جہد کا محتاج نہیں ہے. نہیں ہے نا, تو پھر جب اللہ کو حاضر ہونے کے لیے یہ کیسے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مطلب دوسری جگہ میں ہے, یہاں ہے وہاں, تو اللہ ان سب چیزوں کا محتاج تو نہیں ہے نا, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب چیز اللہ کی محتاج ہے. تو آپ یہ مطلب ایک انسان کی طرف رکھ کر کیوں سوچ رہے ہیں کہ مطلب یہاں اللہ حاضر ہو تو یہاں پاس اس کا وقوع ہوگا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا حضرت. ایسا نہیں ہے, لیکن آپ جب ہم مانیں گے تو سوچتے یہی آتا ہے نا. ہاں جی حضرت, مجھے آپ ایک بات بتائیں حضرت, کیا آپ اللہ کے لیے جہت اور جگہ کو متعین کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. جب اللہ تعالیٰ جگہ اور جہت سے جب پاک ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس طریقے سے جو مطلب آپ غلط جگہ میں حاضر ہونا اس کا یہ مان رہے, تو یہ تو غلط ہو گیا نا حضرت. ہاں اللہ تعالیٰ کو بلا کیف مان لیا, اس کی کیفیت کس طریقے سے, بس اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ ہے, لیکن اس کی کیفیت ہم نہ معلوم ہے کس طریقے سے, بلا کیف. یہی تو اصل عقیدہ ہے رحضرت. اللہ ہمارے ساتھ ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, قرآن بھی کہتا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. الرحمن علی العرش استویٰ والی بھی بات صحیح ہے کہ اللہ عرش پر مستوی. ہم کہاں کہتے ہیں کہ اس سے باہر تو عرش بھی نہیں نکلتا ہے, اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ ہر اور جگہ بھی ہے, ہمارے ساتھ بھی ہے. تو یہ عقیدہ تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا نا, ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما. کیا کرتے ہیں؟ تو جہاں کہیں تم دوسرے نہ ہو کہ تیسرا وہاں اللہ ہوتا. جس قسم کی بھی تم جو سرگوشی کرتے ہو تو اللہ تمہارے پاس ہے, تم کم ہو یا زیادہ, جہاں کہیں تم اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس میں تو اس بات کی وضاحت ہوتی کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت اللہ ذات کے اعتبار سے ہے؟ نہیں, ذات کے حساب سے نہیں حضرت ایک بات کے حساب سے ہوگا, ایک منٹ, لیکن ذات کے حساب سے نہیں. اچھا, ایک علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا آپ نے نام سنا حضرت؟ ہاں, مطلب اہل حدیث کے عالم ہی گزرے ہیں. وہ ایک کتاب میں فرماتے ہیں, ان سے سوال کیا گیا تھا, ان الذین تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ, کہ آپ مطلب کیا فرماتے ہیں اس شخص مطلب جو اللہ تعالیٰ کا جو مطلب قریب ہونا ہے, القرب الوارد فی قول صلی اللہ علیہ وسلم. تو البانی فرماتے ہیں, قال البانی فرماتے ہیں, وہاں پاس لکھا ہوا قال الشیخ, یعنی کہ البانی فرماتے ہیں بذاتہ, اللہ ذات کے اعتبار سے. تو البانی صاحب کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ جی حضرت. ہاں, البانی صاحب ہاں جی ہے, بڑے عالم ہیں, ہم لوگ سے اچھے عالم ہیں. اچھا, آپ لوگوں کے لیے اچھے عالم ہیں. کیا لوٹیاں ڈبا دے رہے ہیں آپ لوگوں کی؟ لوٹیاں ڈبا دے رہے ہیں آپ لوگوں کی؟ نہیں, عالم تو سب اچھے ہیں. اچھا, آپ نے کہا خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے اچھے ہیں نا. ہم لوگ کے لیے آپ نہیں آئے گے حضرت, آپ شاید سمجھے نہیں. خیر, ہاں میں سمجھ گیا ہوں. اچھا, آپ سمجھ گئے ہیں, ماشاء اللہ. اگر سمجھدار کے لیے تو اشارہ کافی ہے. ہاں, اس لیے میں نے پہلے ہی تعارف کرا جیسا کہ عبداللہ خان سلفی. اور اصلی سلفی وہی ہوتا ہے جو حنفی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, حنبلی, وہی اصلی سلفی ہے. جی ہاں, تو مطلب یہ بھی کہہ رہے ہیں, علامہ البانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے, اور یہ فرماتے ہیں, چاہے آپ اٹھا لیں انوار التوحید, فتاوی ثنائیہ, سنا حضرت نام یہ سب کتابوں کا, ان سب میں کہتے ہیں ہما وقت ہر وقت حاضر و ناظر ہونا یہ صرف اور صرف خدا کی صفت ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بھی مان رہے یہ لوگ حضرت. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے قریب ہے. اور یہی طبرانی کی بھی روایت ہے, المعجم الاوسط کی, حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی, ان عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ حیثما کنت, بہترین ایمان یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ جہاں کہیں ہے اللہ اس کے ساتھ ہے.
تو یہ تو بالکل صحیح. اور میں اچھا نے قرآن ٹھیک ہے, تھوڑا معذرت چاہتا ہوں, ٹیوشن جانا ہے مجھے. اچھا جی حضرت, جزاکم اللہ. پھر انشاءاللہ کبھی یاد کرتا ہوں حضرت آپ کو. ہاں انشاءاللہ کریے. ٹھیک حضرت, جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم